سبحان اللہ سبحان اللہ جی ماشاء اللہ. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم سے کچھ اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تو انصار مدینہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخراجات بہت زیادہ ہیں, ظاہری مال و متاع بہت کم ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق و احسانات کو یاد کرتے ہوئے کچھ مال اکٹھا کیا تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفے میں دے سکیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ مال اکٹھا کیا اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ
سلام لیے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ظاہری جو اخراجات بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کے پاس اتنا مال و متاع نہیں ہے کہ آپ کے اخراجات کو اٹھا سکیں، تو ہم سب نے مل کر یہ کچھ مال اکٹھا کیا ہے، ہم نے کہا کہ اپنے آقا کی پاک بارگاہ میں پیش کریں گے اور اسے قبول فرمائیں اور ہماری عزت فرمائیں۔ یہ کہنا یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک کی پاک بارگاہ میں آئے اور یہ آیت تلاوت کی، کہا کہ ام لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب فرما دیجئے کہ مجھے یہ مال نہیں چاہیے، مجھے کوئی بھی تمہارا مال نہیں چاہیے، بس اتنا چاہیے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کیا، تم میرے رشتہ داروں سے محبت کیا۔ حضرات اگر اس آیت مبارکہ پر تھوڑا غور کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت ہم مسلمانوں پر فرض کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے اس امت کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، کریم آقا نے ہمیں تاریکیوں سے نکالا اور روشنیوں کا راہ دکھایا، کریم آقا نے ہمیں سچ سکھایا، ہمیں گمراہی سے نکالا، ہمیں خدا سے ملایا۔ یہ تمام احسانات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت پر کیے، یہاں تک کہ ہمیں جنت کی بھی خوشخبری تک سنا دی۔ ان سب احسانات کے باوجود اللہ نے ہم سب سے حضور کے لیے کچھ نہ مانگا، کچھ بھی نہ مانگا، بس یہ کہ ہم حضور کے گھر والوں سے، حضور کی اہل بیت سے محبت کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء، یا رسول اللہ آپ کے کون سے قرابت دار ہیں کہ جن کی محبت ہم پر فرض کی گئی ہے؟ کریم آقا نے فرمایا علی و فاطمہ و ولدہما، کہ وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں اور ان کے دونوں صاحبزادے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اس آیت کے زمرے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ان دونوں کو مضبوطی سے، کتاب اللہ اور اہل بیت، کریم آقا نے فرمایا یہ دونوں میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، ان دونوں کا خیال رکھنا۔ حضرت زید ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں کہ میری اہل بیت کا حق پہچاننا۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک نے یہی جملہ 3 مرتبہ اسی طرح دہرایا۔ جناب اہل بیت و اطہار وہ مضبوط رسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کی نظروں میں، اللہ کے رسول کی نظروں میں محبوب بن سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت کا ذکر قرآن کے ساتھ کر کر یہ بتلایا کہ میری اہل بیت قرآن سے جدا نہیں اور قرآن میری اہل بیت سے جدا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضور کے مبارک جسم سے، حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی رسول، آپ نے حضور کے مبارک جسم سے نکلنے والے مبارک خون کے چند قطرے پیے تو کریم آقا نے فرمایا اے عبداللہ تو جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو حضور کے مبارک بدن سے نکلنے والے مبارک خون کے چند قطرے پیے وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، تو پھر ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا جو حضور کا خون ہے، حضور کی اہل بیت ہے، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کے بارے میں کیا کہیں گے۔ بنی نجران کا ایک وفد
بنی نجران ایک قبیلہ عیسائیوں کا تھا. ان کا ایک گروہ، ایک وفد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ انہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں؟ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ تو کہتا ہے کہ میرے نزدیک عیسیٰ کی مثال بالکل موسیٰ کی طرح ہے. جیسے ان کو مٹی سے پیدا کیا، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مٹی سے پیدا کیا اور فرمایا کن ہو جا، تو وہ ہو گئے. یہی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیسائیوں کو دی اور کہا تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے تو لہٰذا وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں تھی نہ ان کے باپ تھے، لیکن پھر بھی تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور انسان تھے. یہ کیسا تقابل ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناؤ اور موسیٰ علیہ السلام کو تم صرف نبی کہہ دو؟ تو اس پر انہوں نے بڑا تعجب کا اظہار کیا اور وہ غصے میں آ گئے جب انہوں نے یہ دلیل سنی. جب کریم آقا نے ان کے تمام اعتراضات تحقیقی طور پر تحقیقی جواب ان کو دیے تو وہ ناراض ہونے لگے، بڑا غصہ کرنے لگے. تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ محبوب کہہ دیجئے کہ آ جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لے آؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو پیش کرو، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، اور پھر مباہلہ کرتے ہیں اور پھر جھوٹے پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ سنی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت مبالغہ کے نازل ہونے کے بعد کریم آقا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بلایا، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا اور بلا کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو انگلی سے لگایا، امام حسین کو اٹھایا اور خاتون جنت سلام اللہ علیہ حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور ان کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چلنے لگے. جب عیسائیوں کے پاس پہنچے تو کریم آقا نے کہا یہ دعا، کریم آقا نے پانچوں سے کہا، حضرت علی سے کہا، حضرت فاطمہ سے کہا اور ان کے دونوں صاحبزادوں سے کہا کہ جب میں یہ دعا کروں اذا دعوت فآمنوا، کہ جب میں یہ دعا کروں تو تم آمین کہنا. جب سرکار نے ان کے سامنے یہ آیہ مبالغہ پیش کی قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تو ان کے وفد کا ایک پادری، عیسائیوں کا ایک پادری، جب انہوں نے دیکھا نا ان پانچوں کو آتے ہوئے تو وہ کیا کہنے لگا؟ وہ کہتا ہے یا معشر النصارى انی لا ارى وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا مکانہ لا زال. اے گروہ نصارہ، اے عیسائیوں کے گروہ، مجھے ایسے چمکدار چہرے نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی اس جگہ سے ہٹا دے، لہٰذا ان سے مبالغہ نہ کرنا. اگر تم نے ان سے مبالغہ کیا تو روئے زمین پر قیامت تک کوئی عیسائی پیدا نہ ہوگا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب یہ آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی تو انہوں نے مباہلہ نہ کیا اور وہ بھاگ گئے. جب اہل بیت آج کے دور میں
اہل بیت اطہار کے مقام کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، جبکہ اس پرفتن دور میں جہاں اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو مختلف فتووں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ خود کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا پیروکار بنا کر اہل بیت کے بارے میں بھوس پھیلاتے ہیں، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور خود کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم جناب صحابہ کے ماننے والے ہیں، جبکہ صحابہ علیہم رضوان کا یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ ان کی اہل بیت کے ساتھ محبت اور اہل بیت کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں کیا مقام تھا، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آج ہم اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے، آخر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اہل بیت کے بارے میں کیا سوچ رکھتے تھے، ان کا ان کے ساتھ رویہ کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عقبہ بن حارث، حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ نماز پڑھی، انہوں نے جب نماز پڑھی حضرت عقبہ بن حارث نے، تو پھر پیدل چلنے لگے حضرت ابو بکر صدیق، تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا، آپ حضرت ابو بکر صدیق عمر میں بہت بڑے تھے، عمر رسیدہ صحابیوں میں سے تھے، تو آپ نے کیا کیا، حضرت حسن کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، کندھے پہ اٹھانے کے بعد فرمانے لگے کہ تم علی کے مشابہ میں نہیں ہو بلکہ تم کریم آقا کے مشابہ ہو۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ یہ بات حضرت علی سن رہے تھے، جب انہوں نے سنا نا کہ حضرت ابو بکر نے یہ کہا ہے کہ حضرت حسن علی کے مشابہ نہیں بلکہ نبی کے مشابہ ہیں، بلکہ وہ حضرت علی اس بات پر مسکرانے لگے اور بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے اے ابو بکر تو نے سچ فرمایا کہ حسن میرے مشابہ نہیں بلکہ رسول اللہ کے مشابہ ہے۔ یہ رویہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کا، بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، ایک دوسرے مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ان کا وہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لائے کسی میٹنگ کے لیے، کوئی میٹنگ کرنی تھی، اس کے بارے میں تشریف لائے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر کے صاحبزادے جو کہ اہل بیت میں سے تھے، وہ حضرت ابو بکر کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا تناول فرما رہے تھے۔ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابو بکر صدیق امیر المؤمنین تھے، کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے حضرت ابو بکر کے گھر کھانا تناول فرما رہے تھے، حضرت عمر کچھ ساتھیوں کے ساتھ ان کے گھر تشریف لائے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب اجازت مانگی، کہا اے ابو بکر کیا ہم اندر آ جائیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں اجازت نہ دی، حالانکہ انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا آپ نے اجازت نہ دی، دوسری مرتبہ پوچھا آپ نے پھر بھی اجازت نہ دی، جب تیسری مرتبہ پوچھا نا تو فرمایا اندر آ جاؤ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اندر تشریف لائے اور فرمایا اے ابو بکر میں نے آپ سے 2 مرتبہ اجازت مانگی لیکن آپ نے اجازت نہ دی، آخر کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا حضرت جعفر کے صاحبزادے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا تناول فرما رہے ہیں، تو میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی اندر آئے اور ان کے کھانا کھاتے ہوئے کوئی خلل پیدا ہو۔ اتنی فکر کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق اہل بیت اطہار کے بارے میں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس سے روایت ہے کہ جب قحط پڑ جاتا تو حضرت عمر بن خطاب حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے اللہ سے بارش طلب کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک بندے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت علی کے بارے میں کوئی نامناسب بات کہہ دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب اس نے کوئی ہلکا سا جملہ کہا تو حضرت عمر فاروق غصے میں آ گئے اور آپ نے ہاتھ کا اشارہ حضور کے روزے کی طرف کیا اور کہنے لگے تم دیکھ رہے ہو کہ وہ کون ہیں؟ جب تم نے یہ بات کی حضرت علی کے بارے میں، تمہارا بات کرنے ہی تھا کہ حضور کو قبر میں تکلیف پہنچی، انہیں قبر میں دکھ پہنچا تمہاری اس بات سے، تو کبھی بھی حضور نے فرمایا جس نے میری اہل بیت سے جنگ کی،
جس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے میری اہل بیت سے جنگ کی تو گویا اس نے مجھ سے جنگ کی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی محبت کیا کرتے تھے اہل بیت اطہار کے بارے میں۔ میں آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، حدیث شریف آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھوں سے ہمارے لیے ایک بھی آنسو پھوٹا یا ہمارے لیے اس کی آنکھوں سے ایک بھی قطرہ ٹپکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اتنا بڑا مقام اہل بیت اتحاد اسلام اللہ تعالیٰ علیہم کا ہے۔